لاہور سے جڑاں جاتے ہوئے شرکپور لاری اڈا سٹاپ پر آپ کو درختوں میں گھری ہوئی ایک بہت لمبی دیوار نظر آئے گی، جو کہ گورنمنٹ ہارون شہید پائلٹ سیکنڈری اسکول شرکپور کی ہے۔ یہ اسکول ایک بہت بڑے رقبہ پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ اسکول شروع میں ایسا نہ تھا، نہ ہی ضلع میں اس کی کوالٹی ایجوکیشن میں جو ایک نام ہے، وہ نام ایک دن میں بنا ہے۔ یہ بہت سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اسکول کی تاریخ تقریباً 150 سالوں پر محیط ہے۔ کوئی 1861 کی بات ہے۔ وزارت تعلیم کے زیر نگرانی شرکپور میں ایک پرائمری اسکول کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس وقت نہ تو کوئی عمارت تھی اور نہ کوئی فرنیچر۔ ایک درخت کی چھاؤں میں صرف ایک چارپائی پر بیٹھ کر منشی بوٹا سنگھ نے تقریباً 50 بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ اس وقت لوگوں کا تعلیم کی طرف کوئی زیادہ رجحان نہیں تھا، لیکن منشی بوٹا سنگھ اپنے کام کو پوری لگن کے ساتھ کرتا رہا۔ ان کی آواز میں اتنا اثر تھا کہ بغیر کسی چھڑی کے طالب علم لائنوں میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔ منشی بوٹا سنگھ خردپور سے پیدل آیا کرتا تھا۔ اس کی سخت محنت سے طالب علموں کی تعداد آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہو گئی اور 1868 تک یہ تعداد تقریباً 100 تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد اسکول کے نئے استاد اور ہیڈ ماسٹر مولوی نور الدین نے اسکول کو جوائن کیا۔ تقریباً 29 سال تک اسکول بغیر کسی چھت کے چلتا رہا۔ طالب علم یا تو کسی درخت یا کھلے آسمان میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ شرکپور کے اسکول میں طلباء کی تعداد بڑھانے میں حکیم شیر علی صاحب نے ایک ممبر ترقی تعلیم طلباء مدرسہ شرکپور کی حیثیت سے ایک کلیدی کردار ادا کیا، اور ان کی اس کاوش کے نتیجے میں 3 جنوری 1871 تحصیلدار شرکپور کی جانب سے اور 7 جنوری 1875، 29 اکتوبر 1880، 31 مارچ 1882 اور 20 نومبر 1884 کو انسپکٹر آف اسکولز کی جانب سے بحکم ڈپٹی کمشنر ضلع لاہور ترفیعی سرٹیفکیٹ دیے گئے تھے۔ ایک سرٹیفکیٹ 11 دسمبر 1886 کو قائم مقام کمشنر و سپرنٹنڈنٹ لاہور کرنل ہنری کاکس کی جانب سے دیا گیا، جس میں ان کی جانب سے اسکول کے طلباء کی تعداد بڑھانے کی تعریف کی گئی تھی۔ ان تعریفی اسناد کے علاوہ 1882 میں سرٹیفکیٹ کے علاوہ ان کو 10 روپے 14 آنا انعام بھی دیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ 1890 میں اسکول کی عمارت تعمیر کی گئی۔ اس عمارت کی بنیاد اس جگہ رکھی گئی جہاں پرانا ہسپتال تھا۔ اس وقت بائیں جانب جو کمرے ہسپتال کی وارڈ کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہاں کلاسیں لگنا شروع ہو گئیں۔ اسکول میں ارد گرد کے نواحی گاؤں سے بھی طالب علم پڑھنے کے لیے آتے تھے، کیونکہ اس علاقے میں اور کوئی اسکول نہ تھا۔ 1892 میں دوسرے علاقوں سے آنے والے طالب علموں کے لیے اسکول کا بورڈنگ ہاؤس بنایا گیا۔ پھر اس جگہ بعد میں ورلڈ بینک کے تعاون سے پرائمری اسکول کی عمارت تعمیر کی گئی۔ یہ اسکول تحصیل روڈ پر آشیانہ سادات کے ساتھ تھا۔ 1940 میں اس اسکول کو مڈل اسکول کا درجہ دے دیا گیا۔ اس وقت اسکول کے پہلے پرنسپل مولوی محمد دین ثاقب تھے، جو کہ ایک بہت اچھے لکھاری، شاعر اور خطاط تھے۔ جب ان کا تبادلہ ہو گیا تو پھر ان کی جگہ جناب چراغ علی باری صاحب نے اسکول کو جوائن کیا، جو کہ ایک بہت بڑے مفکر اور معلم تھے۔ انہوں نے اسکول کی بہت خدمت کی۔ 1926 میں اس مڈل اسکول کے ہیڈ ماسٹر
پیر ولایت علی صاحب تھے۔ انہوں نے اسکول کا معیار بلند کرنے میں بہت محنت کی اور ان کی محنت کی وجہ سے یہ مڈل اسکول 1926 میں ہائی اسکول کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور پیر ولایت علی اس ہائی اسکول کے پہلے ہیڈ ماسٹر بنے۔ ان کا تعلق بھیرا ضلع خوشاب سے تھا۔ اس کے بعد اسکول کے لیے 16 ایکڑ زمین حاصل کی گئی اور اسکول کی عمارت کی تعمیر شروع کی گئی اور بہت جلد یہ عمارت بن گئی۔ مڈل اسکول والی عمارت کو وزارت صحت نے ایک سول ڈسپنسری میں تبدیل کر دیا۔ پھر 1933 میں اسی جگہ ایک ہسپتال کی عمارت تعمیر کر دی گئی۔ 1943 میں چودھری عبدالواحد کو اس ہائی اسکول کا نیا ہیڈ ماسٹر نامزد کیا گیا، جو ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے۔ اسکول میں بہت سے ہیڈ ماسٹر آئے اور گئے جنہوں نے اس اسکول کی ترقی کے لیے بہت کام کیا۔ 1954 میں قاضی محمد ظریف صاحب اسکول کے ہیڈ ماسٹر نامزد ہوئے۔ ان کا دور اسکول کے لیے ایک انقلابی دور تھا۔ انہوں نے اسکول کو 6 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہر حصے میں چھٹی کلاس سے 10ویں کلاس تک طالب علم تھے اور ہر طالب علم کے پاس ایک گریڈ کارڈ تھا، اور جب بھی کوئی طالب علم اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتا تو استاد اس کے گریڈ کارڈ پر اس کو نمبر دیتے، اور جب کوئی طالب علم 20 نمبر حاصل کر لیتا تو پھر اس کو ایک میرٹ سلپ دی جاتی، اور 5 میرٹ سلپ کو اکٹھا کرنے کے بعد طالب علم کو ایک میرٹ سرٹیفکیٹ دیا جاتا، اور ان میرٹ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے طالب علموں کو انعامات سے بھی نوازا جاتا۔ اسکول کے ان 6 سیکشن میں سے ہر ایک کو ایک ہاؤس کا نام دیا گیا تھا، اور ہر ہاؤس اپنا خود کا ایک میگزین پبلش کرتا تھا۔ اس میگزین میں تمام مضامین طالب علم لکھتے تھے۔ ان 6 ہاؤس کے نام درج ذیل تھے: راوی ہاؤس، قائد ہاؤس، شرکپور ہاؤس، مجاہد ہاؤس، طارق ہاؤس اور خالد ہاؤس۔ اس سسٹم کی وجہ سے ہر طالب علم اچھا کام کرنے کے لیے ایک مقابلے کے ماحول میں آ گیا، اور اس کی وجہ سے طالب علم پڑھائی کے لیے زیادہ محنت کرنے لگے تھے۔ قاضی محمد ظریف صاحب نے اسکول میں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ اسکول کی لائبریری کو بھی وسعت دی گئی۔ اس کے علاوہ اسکول میں ایک ٹیوب ویل کی تعمیر کے لیے ایک اسکیم بھی بنائی گئی۔ انہی کے دور میں اسکول میں ایک فٹ بال کی گراؤنڈ بنائی گئی۔ اسکول میں موجود اس مسجد کے گرد آج آپ کو جو درخت نظر آتے ہیں وہ انہی کے ہاتھ سے لگائے گئے تھے۔ قاضی محمد ظریف صاحب کے بعد اسکول میں بہت سے ہیڈ ماسٹر آئے اور انہوں نے ان کے بنائے ہوئے سسٹم کو جاری رکھا۔ 1958 میں خواجہ منیر حسین جیسی شخصیت نے اسکول کو جوائن کیا۔ انہوں نے اسکول کے منظر کو تبدیل کر دیا۔ ان کے دور میں اسکول کی عمارتیں بہت تیزی سے تعمیر ہونا شروع ہوئیں۔ ان کا دور ایک سنہری دور تھا۔ ان کی علمی مہارت، ہر شعبے میں بصیرت اور انتظامی قابلیت کسی سے مخفی نہ تھی۔ انہوں نے اسکول کی ترقی کے لیے اپنی ذاتی محنت اور دلچسپی کے ساتھ ایک عظیم کردار ادا کیا۔ 1963 میں اسکول کو پائلٹ اسکول کا درجہ دے دیا گیا۔ اسکول میں طلباء کی تعداد روز بروز بڑھنی شروع ہو گئی۔ اسکول کی اچھی شہرت کو پورے پنجاب میں جانا جانے لگا۔ اسکول کی اس شہرت کی وجہ سے وزارت تعلیم اور گورنمنٹ کے بہت سے افسران اور آفیشل حضرات نے اسکول کے دورے کیے۔ ان میں سے چند عظیم شخصیات کے نام درج ذیل ہیں: عبدالحمید دشتی صاحب، ڈاکٹر خان صاحب، صوفی عبدالحمید صاحب، فیروز خان صاحب، کرنل عابد حسین صاحب۔ یہ اسکول پورے پاکستان میں ایک ملٹی پرپز اسکول تھا۔ اسکول میں تعلیمی بورڈ کی ثانوی حیثیت کے تحت
سب سے زیادہ مضامین کو پڑھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ طالب علموں کے لیے مضامین کے انتخاب کے لیے ایک وسیع گنجائش تھی۔ طالب علم اپنی مرضی سے مضامین کا انتخاب کرتے تھے اور اس کے علاوہ ان کی رہنمائی کے لیے اساتذہ بھی موجود تھے۔ ہر طالب علم کے خاندان کے پس منظر، صحت، تعلیمی اور اخلاقی ریکارڈ کو اسکول میں رکھا گیا۔ اسکول میں موجود ان مضامین کے تعلیمی گروپ درج ذیل تھے: انسانیت گروپ، سائنس گروپ، زرعی گروپ، صنعتی گروپ اور کامرس گروپ۔ اسکول کا پورا رقبہ تقریباً 3300 فٹ ہے۔ اسکول کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد ایک دیوار تعمیر کی گئی ہے۔ یہ دیوار شروع میں طالب علموں نے خود اپنی مدد آپ کے تحت تعمیر کی تھی اور اس پر اسکول نے کوئی رقم بھی خرچ نہ کی تھی۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے بعد محمد فاروق صاحب نے اسکول کے گرد ایک سیمنٹ کی دیوار بنانے کے لیے ایک مہم شروع کی۔ وزارت تعلیم کو خطوط لکھے گئے، لیکن ہر مرتبہ ایک ہی جواب آتا کہ لڑکوں کے اسکول کے گرد دیوار نہیں تعمیر کی جا سکتی۔ پھر آخر کار ایک ڈائریکٹر نے دیوار بنانے کے لیے تخمینہ لگوایا جو کہ 45 لاکھ تھا۔ اس دور میں فاروق صاحب کو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے وفات ہو گئی۔ جب اکرم حسین کھوکھر صاحب اسکول کے ہیڈ ماسٹر بنے، انہوں نے اس دیوار کو بغیر کسی مدد کے شروع کرنے کے لیے ایک مہم کا آغاز شروع کر دیا۔ اس کے لیے والدین اور اساتذہ کی ایک تنظیم بنائی گئی۔ اساتذہ نے اپنی ایک دن کی تنخواہ 2 مرتبہ اس فنڈ میں جمع کروائی اور طلباء نے بھی اپنے والدین سے لے کر رقم اس فنڈ میں جمع کروائی، اور یہ دیوار جس کا تخمینہ محکمہ تعلیم نے 45 لاکھ روپے لگوایا تھا، صرف 6 لاکھ روپے میں تعمیر ہو گئی۔ اکرم حسین کھوکھر صاحب، حاجی اقبال احمد راول، ذوالفقار علی مونگا، محمد انور قمر، محمد افضال سلیمی اور حاجی توقیر احمد گوندل صاحبان نے اس دیوار کو تعمیر کروانے کے لیے بھاگ دوڑ کی اور فنڈز اکٹھے کیے۔ اسکول کا نتیجہ ہمیشہ سے ہی شاندار رہا ہے۔ اسکول نے بہت سی عظیم ہستیوں کو پیدا کیا ہے جن کی ادبی سربلندی اور علمی سرفرازیوں کے چرچے ان کی جنم نگری کی محدود فضاؤں سے نکل کر لامحدود دنیائے علم و ادب کا حصہ ہی نہیں بلکہ علم و ادب کا افتخار اور تہذیب کا نگار بن چکے ہیں، جن میں سے بعض بہت بڑے بڑے عہدوں پر بھی تعینات رہے ہیں۔ ان شخصیات میں سے چند کی فہرست درج ذیل ہے: ملک ڈاکٹر محمود علی آف شرکپور، MBBS پنجاب، MRCP لندن، ایڈن برائے گلاسگو، کمانڈر یوسف ظفر الاسلام آف شرکپور، پاکستان نیوی، بہترین مڈشپ مین ایوارڈ ہولڈر، تمغہ امتیاز ملٹری، ڈاکٹر پروفیسر ہارون رفیع الاسلام آف شرکپور، MBBS FRCS UK، جنرل سرجن میو ہاسپٹل، پروفیسر آف سرجری، کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور، صاحبزادہ میاں جلیل احمد شرکپوری، سابقہ MNA اور ضلعی ناظم شیخوپورہ، ذوالفقار علی ملک آف شرکپور، MA PhD لندن، نذیر احمد راول آف شرکپور، BSc انجینئرنگ امریکہ، ملک نور احمد آف شرکپور، BSc انجینئرنگ ڈیزائن آفیسر، ڈاکٹر ریاض احمد آف شرکپور، MBBS میڈیکل آفیسر سعودیہ، حسن علی عباس آف شرکپور، MA عربی انگلش، پرنسپل کیڈٹ کالج حسن عبدال، امان اللہ شیخ آف شرکپور، MA سائیکالوجی، پروفیسر اسلامیہ کالج لاہور، ملک غضنفر علی آف شرکپور، MA پروفیسر گورنمنٹ کالج بہاولپور،
ملک مقبول احمد آف شرکپور ایم اے گارڈن کالج راولپنڈی، شیخ محمد افضل آف شرکپور ایم ایس سی پروفیسر کیمسٹری پنجاب یونیورسٹی لاہور، ملک بشیر مظفر آف شرکپور لا آفیسر نیشنل بینک آف پاکستان، نذیر احمد آف شرکپور ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ کارپوریشن، ملک سرفراز احمد آف شرکپور کمشنر، سلطان احمد آف شرکپور ایم اے فزکس پی ایچ ڈی پروفیسر تعلیم اسلام کالج، گوہر نشاہی آف شرکپور پروفیسر اورینٹل کالج لاہور، الطاف حسین آف شرکپور ڈویژنل فارسٹ آفیسر، منظور الہی گوندل آف شرکپور بی اے ایل ایل بی ایڈوکیٹ، شیخ نظام الدین آف شرکپور بی اے ایل ایل بی ایڈوکیٹ، شیخ محمد حسن آف شرکپور بی اے ایل ایل بی ایڈوکیٹ، ملک جمیل احمد آف شرکپور بی اے ایل ایل بی ایڈوکیٹ، علامہ نصرت نشاہی صاحب آف شرکپور ایم اے گولڈ میڈلسٹ، محمد انور قمر آف شرکپور بی اے فاضل اردو مصنف شاعر اور مفکر، مختار احمد آف شرکپور آرمی آفیسر، ڈاکٹر مدثر آف شرکپور ایم بی بی ایس، اختر علی مونگا آف شرکپور ڈی سی گجرانوالہ، ملک شہادت علی آف شرکپور چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان، ڈاکٹر عبد المجید آف شرکپور ایم اے لائبریری سائنس ایم اے انگلش ایل ایل بی، محمد اشرف بھٹی آف شرکپور ایس ڈی او، مقصود احمد آف شرکپور پبلشر، محمود احمد شاہ آف کرشیانہ والا کرنل، سجاد احمد شاہ آف کرشیانہ والا کرنل، افتخار احمد شاہ آف کرشیانہ والا وکیل، عبد الماجد آف شرکپور الماجد ٹریڈر لاہور، ملک نعیم انور آف شرکپور اکاؤنٹ آفیسر ٹیلی فون، ملک محمد اشرف آف شرکپور ایم اے ایل ایل بی ایڈوکیٹ، عبد القادر آف شرکپور ریٹائرڈ ڈپٹی سیکرٹری وزارت صحت وزارت پانی و بجلی پورٹس اینڈ شپنگ کراچی لا اینڈ جسٹس اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد میں کام کر چکے ہیں، ناصر علی ولد وقار امبالوی آف سجووال ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل، عارف وقار امبالوی سینئر ایڈیٹر بی بی سی ورلڈ سروس۔ یہ لسٹ بہت لمبی ہے، میں صرف اتنے ہی نام شامل کر سکا ہوں۔ ان کے علاوہ اس ادارہ کے ہونہار طلباء جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز اور دیگر شعبہ جات میں اپنی خدمات سر انجام دینے والی عظیم شخصیات کی لسٹ کافی لمبی ہے۔ ان سب کی قابلیت اور خدمات کا ذکر کرنے لگ جائیں تو شاید یہ ولاگ بہت لمبا ہو جائے، اس لیے ہم اس لسٹ کو یہیں پر کلوز کرتے ہیں اور ان تمام طلباء اور اساتذہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو اس ادارے کا حصہ رہے اور جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ 18 دسمبر 2015 کو شرکپور کے اس گورنمنٹ پائلٹ سیکنڈری اسکول کا نام تبدیل کر کے آرمی پبلک اسکول پشاور سانحہ میں شہید ہونے والے ایک طالب علم کے نام پر گورنمنٹ ہارون شہید پائلٹ سیکنڈری اسکول رکھ دیا گیا۔